میں مجبور ہوں یہ. تو وہ ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے انسان کا بچہ بننا ہے. سمجھ رہے ہو؟ انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ہمیں یہی نہیں پتا کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن بول لو نا کیا ہے. مسئلہ سارا ہی ہے. ہم انگریزوں کو انسان کا بچہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھے ہیں. ہم لبرل لوگوں کو پڑھا لکھا جو ذرا تھری پیس سوٹ ٹائی میں بڑا ماڈرن بڑا نیک پرہیزگار, ہم کہتے ہیں بھائی انسان کے بچے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ کہتے ہیں نا یہ انسان کا بچہ ہے, تو وہ کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ وہی حقیقت میں بھی انسان کا بچہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جنت میں انسان کے بچے جائیں گے نا اچھے لوگ نا. انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ ابے بھائی اچھے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا, ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نصیحت میں وہ الفاظ منتخب کرتے ہیں جو ٹھا کر کے اس کے دل پہ لگیں جا کے. ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں جب اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں تو ڈکشنری میں میں ذرا اچھے سے اچھے الفاظ کی سلیکشن کر کے بہت ادب کا خیال کر کے بچے کو سمجھاؤں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو الفاظ چل رہے ہیں جو بچے کے دل پہ ٹھا کر کے لگیں گے ان الفاظ سے بچوں کو سمجھایا جائے. تبھی ماں باپ اپنے بچوں کو, کوئی بیٹا بہت زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہو تو باپ اسے یہ نہیں کہے گا کہ بیٹا آپ تقوی اختیار کرو. بچہ کہے گا ابا تقوی کسے کہتے ہیں؟ بیٹا تقوی نام ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچو. بچہ کہے گا ابو کبیرہ کون کون سے ہیں؟ بیٹا کبیرہ یہ ہے کہ شراب نہ پیو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو. یہ شارٹ فارم میں باپ کیا کہے گا؟ ابے انسان کا بچہ بن جا, تو حرکتیں کیا کر رہا ہے, یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابا کہے گا بھائی انسان کا بچہ بن, تو کر کیا رہا ہے یار؟ بچے کے دل پہ یہ جملہ ٹھا کر کے لگے گا, اسے پتا فوراً ذہن میں آئے گا کہ اب تک جو میں کر رہا ہوں نا وہ گدھے کے بچے کرتے ہیں وہ کام, انسانوں کے بچے پہ وہ کام سوٹ نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اصل مسئلہ ہی سارا یہی ہے کہ ہم کیا بن جائیں؟ انسان کے بچے بن جائیں. کیونکہ ہم لوگ فزیکلی تو انسان ہیں, ناک آنکھیں کان ہماری پوری باڈی ایسی ہے جیسی انسانوں کی ہوتی ہے, لیکن اللہ کو ہماری اس باڈی سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں 2 ٹانگوں پہ چلتا ہوں اور گدھا 4 پاؤں پہ چلتا ہے, تو یہ ہماری بھول ہے بھائی. میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے فضیلت اس لیے ہے کہ میں اچھے اچھے کھانے کھاتا ہوں, گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس, تو یہ ہماری بھول ہے. ہمیں جو اللہ نے فضیلت دی ہے نا, اس لیے ہمارے عمل کی وجہ سے, اگر ہمارا عمل انسانوں والا ہے تو اللہ نے ہمیں جانوروں پہ فضیلت دی ہے. ہمارا عمل انسانوں والا نہیں ہے, صرف خوراک, لباس, پوشاک, چلنے کا اسٹائل, یہ فزیکلی ہم انسان ہیں, تو پھر اللہ کی نظر میں ہم گدھے سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ اللہ کی نظر میں بد عمل انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسان کے بچے کی ڈیفینیشن کیا ہے. کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی نظر میں, جن کے کرنے سے اللہ کی نظر میں ہم انسان کے بچے بن جائیں گے, واقعی سچی مچی کے روحانی طور پہ بھی انسان بن جائیں گے؟ وہ کون سے اعمال ایسے ہیں؟ کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے. تو ایک تو ہمیں یہ کہ انسان کا بچہ کسے کہتے ہیں یہ سیکھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم سب کو ضرورت ہے. دوسرا پھر اس پہ چلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس راستے پہ. ہدایت 2 چیزوں کا نام ہے, ایک آپ کا نظریہ ٹھیک ہو جائے, کانسیپٹ صحیح ہو جائے آپ کا. نمبر 2, صرف کانسیپٹ صحیح ہونا کافی نہیں ہے. ایک آدمی کو پتا ہے چوری بری چیز ہے, صبح شام چوروں پہ لعنت بھیجتا ہے, کانسیپٹ تو کلیئر ہے اس کا, بالکل صحیح ہے, لیکن کرتا کیا ہے؟ چوری.
تو وہ بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہے. تو ایک کام تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, دوسرا کام کیا ہے, اس پہ چلنے کی توفیق مل جائے. تو بھائی ہم تو اسی ٹاپک پہ بولتے رہیں گے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے بولنے کے. ہیں بہت سارے ٹاپک, لیکن وہ جنرل نالج کے ہیں, اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو قرآن الحمد سے لے کے والناس تک دو ہی کام کرتا ہے. کانسیپٹ ہمارے کیا کرتا ہے, کلیئر. نمبر 2, ہمیں کانسیپٹ کلیئر کر کے پھر اس راستے پہ چلاتا بھی ہے. یہ دو کام ہیں کس کے, قرآن کے, پیغمبروں کے, اور یہی دو ذمہ داریاں علماء کی ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں. تو پہلی بات تو یہ کھوپڑی شریف میں ہم سب کو بٹھا لینی چاہیے, جو سب سے اہم بات ہے, ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. ہماری جتنی جو دوڑ دھوپ ہے نا ہمارے لبرل لوگوں کی, دنیا دار لوگوں کی, دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں, ان کی تمام تر کوششوں کا محور یہ دنیا ہے, اور اسی دنیا میں کامیابی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز نہیں گھسے گی نا, یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. اسلام کی روح ہی حاصل نہیں ہوگی آپ کو. اس لیے میں ذاتی مکان کے خلاف اتنی تقریریں کرتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں ان کو مکانوں سے کوئی دلچسپی ہے. بھائی ہمیں مکان سے دلچسپی نہیں ہے, ہمیں دیواروں اینٹوں سے دل لگانے سے کیا ہے, اس سے دلچسپی ہے کہ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے, کیونکہ سب سے زیادہ جو دل لگایا جا رہا ہے آج, محبوبہ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا, گرل فرینڈ سے ایسا دل نہیں لگایا جا رہا جتنا پراپرٹی سے لگایا جا رہا ہے. نہیں آئی بات؟ مسافر خانہ جو دنیا کو سمجھتا ہے وہ پراپرٹی اور ذاتی گھروں سے دل نہیں لگاتا. اچھا میرے جب بھی یہ بیان ہوتے ہیں نا, اب تو میرے نیگیٹو کمنٹس بھی بہت آ رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے کہا لو خود اس دن مفتی صاحب پراپرٹی کا کچھ کر رہے تھے, خرید و فروخت, لوگوں کو کہتے ہیں پراپرٹی میں دل نہ لگاؤ, ذاتی مکان نہ بناؤ. اور کسی نے کہا بحریہ ٹاؤن میں پتہ نہیں مفتی صاحب گھر بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں ذرا کانسیپٹ کلیئر کر دوں آپ کا. اول تو میں کہ بحریہ ٹاؤن میں نہ میری کوئی پراپرٹی ہے نہ میرا کوئی گھر ہے. فرض کرو بنا بھی رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کہیں بنا لوں گا, ہو سکتا ہے اطلاع آ جائے مفتی صاحب نے ذاتی گھر بنا لیا. خوب اچھی طرح دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ نہ گھر بنانے پر کوئی پابندی ہے شریعت کی طرف سے, نہ پراپرٹی خریدنے پر ہے. بات یہ ہو رہی ہے پراپرٹی سے دل نہ لگاؤ. صرف زبانی نہیں, زبانی دعوے نہ کرو کہ ہمارا دل نہیں اٹکا ہوا, پریکٹیکلی ثابت کر کے بتاؤ کہ ہماری نظر میں ذاتی گھر کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دنیا داروں کے گھر میں ہوتی ہے, دنیا داروں کے دلوں میں ہوتی ہے. اور وہ پریکٹیکلی ایسے ثابت ہوگا کہ آپ اگر اپنی آمدن کے ضروری خرچے روک روک کے پیسہ توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. ہاں آپ کو اللہ نے اچھا کھلایا, اچھا پہنایا, آپ کی شادیاں بھی ہو گئیں, آپ کے بچے بھی پڑھ لیے, پھر بچ رہا ہے, تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ یار ضائع کرنے سے بہتر کیا ہے, اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے چھوڑ جاؤ, وہ ٹھیک ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اوپر سے گزرنا شروع, بحریہ ٹاؤن کا نام آتا ہی نا ایک دم سب کے سگنل ہو جاتے ہیں, بھائی کیا بات کر رہا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن میں جس کے پلاٹ ہوں اس کو تو جنت الفردوس مل گئی, ہماری نظر میں 2 ٹکا نہیں ملا اس کو. تو مرے گا 10-15 سال میں, تیری زندگی رہ کتنی گئی ہے یار, خود تھوڑی سی سینس بھی استعمال کرو نا. آپ نے اتنا موٹا سریا ڈال کے اتنا بڑا گھر بنایا, بھائی آپ اپنی ہڈیوں کے کیلشیم کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب اس کا کوئی جواب دیتا نہیں ہے, لوگ پھر ہم پہ طنز کرتے ہیں. دوبارہ بتاؤں, دوبارہ ریپیٹ, یہ ٹھہر ٹھہر کے سننے کا جملہ ہے. آپ آئے میرے پاس, آپ کی عمر ہے 55 سال 60 سال, مجھے فخر سے بتا رہے ہیں مفتی صاحب میں نے بحریہ ٹاؤن میں اتنا زبردست گھر بنایا, اتنا موٹا سریا ڈالا, اتنی چوڑی دیوار, اتنا گز اور اتنے کمرے, حالانکہ بچے مارکیٹ میں ہیں ہی نہیں ان کے,
2 बच्चों के लिए इतने कमरे बनाने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? चलो छोड़ो, अभी वो बच्चों का टॉपिक शुरू हो जाएगा फिर। लेकिन इतना बड़ा घर और इतने सरिया, कितना शानदार। तो मैं कभी नहीं कह रहा कि घर शानदार नहीं है, घर वाकई खुदा की कसम आपने करोड़ों रुपए लगाकर बेहतरीन लोकेशन पे खानदानी घर बनाया। घर की तारीफ जितनी की जाए कम है। सवाल यह पैदा होता है कि आप 55 या 60 साल के हैं, आप में विटामिन डी की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां रोज बरोज, कराची में है, पाकिस्तान में विटामिन डी 4-6 लोग ही होंगे जिनमें पूरा होगा। हकीकत है कि धूप तो लेते नहीं है ना, और खुराकें जिस किस्म की हैं, विटामिन डी की कमी से सबसे पहले हड्डियां क्या होती हैं? कैल्शियम ही जज्ब नहीं होता। तो खाने से कैल्शियम क्या होता है, जज्ब कौन करेगा? तो तुम, आपकी तो वैसे भी हड्डियां क्या हो रही हैं? कमजोर। सरिया आपने इतना महंगा वाला मकान में डाल दिया, हालांकि मेहनत मकीन पे होनी चाहिए थी जो मकान में रहेगा। नहीं आई बात समझ में? भाई जो रहने वाला है उसमें तो आपने सरिया डाला ही नहीं, वो तो हड्डियां, घुटनों में दर्द आपके, मैंने खुद नमाज में सद्दे से उठते हुए देखा है, आपके टक की आवाज आती है। मैं मतलब कॉमन सेंस की इसको नहीं देख रहा, मेरी हड्डियों से टक की आवाज आ रही है, सजदे में जा रहा हूं तो जाने से पहले सोचना पड़ता है कि मुनासिब रहेगा कि नहीं रहेगा, या इशारों से ही कर लूं। कुर्सियों पे कुर्सियां, मस्जिदों में कुर्सियां ऐसे आ रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब ये कुर्सियां भी रेंट पे मिला करेंगी। अब इतनी कुर्सियां मस्जिदों में, घुटने सबके खत्म, रीढ़ की हड्डियों में मोहरे खत्म, सर पे बाल खत्म, ना कैल्शियम रहा, ना जिंक रहा, आयरन की कमी हो, पता नहीं क्या क्या कमियां हो रही हैं। फखर इस पर है कि यार हमने क्या खानदानी बंगला बना लिया, इतना सरिया डाल दिया। भाई पहले अपनी हड्डियों में सरिया डालो, आपकी उम्र 10-15 साल रह गई है, इससे ज्यादा दुनिया को लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपके जितने दोस्त अहबाब थे 60, 65, 70 में पतली गली से निकल लिए, वो 10-15 साल के लिए क्या सोचने की बात है, अब क्या करेगा तू रह के? अबे भाई 20-22 साल में तो कोई बहरिया टाउन में घर नहीं बनाता ना, सारी जिंदगी कमाते 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 एक स्टेज पे, बहुत कम 50 साल होता है, 50 साल में जाके कुछ पैसा आना शुरू होता है। तो 50 साल में तुमने बना लिया, अब रह तुम्हारे गए 10-15, वो भी यकीन नहीं है। कराची में किसी ट्रक के नीचे स्टिकर भी बन सकते हो, कोई डाकू भी मार सकता है, वबाएं इतनी, बीमारियां इतनी, फर्ज कर लो कि तुम बेहतरीन लाइफ गुजार रहे हो। अब तुमने अगर बना लिया है तो इन दीवारों से दिल बहलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीवारें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन पे फना का लेबल लगा हुआ है। ये वो महबूबा है जो बहुत जल्द आपसे बिछड़ने वाली है। आप अपनी महबूबा की तारीफ कर रहे हो, मुफ्ती साहब देखो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी महबूबा कितनी खूबसूरत, कितनी जबरदस्त। आपके दोस्त बड़े मुतासिर हुए कि यार क्या तूने महबूबा रखी है यार। महबूबा से आपने इंटरव्यू लिया कि आप इसके साथ कितना है, उसने कहा थोड़े दिनों, फिर कोई और, एक और मेरा फ्रेंड है, फिर वहां जाना है। तो आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे? यार महबूबा तो बड़ी खूबसूरत रखी हुई है, लेकिन इसकी जरा बात तो सुन, क्या रही है। हमने कि क्या कह रही भाई मैं थोड़े दिन रहूंगी तेरे साथ, उसके बाद मेरी ताल्लुकात किसी और से हैं, जाना मैंने वहां है। अब आपका दोस्त कह रहा है अबे इसकी बातों को ना देख, शक्ल अच्छी है या नहीं है। बात से, जब बात करती है मुंह से फूल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं भाई? इसकी जो है ना अखलाक देख, इसकी एजुकेशन देख, इसकी खूबसूरती देख। आप कहेंगे अबे करना क्या है, कमबख्त जब तेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, पहले से कमिटमेंट है कि चंद दिन इसके साथ रहने, उसके बाद मेहर लेके तलाक लेके निकलना है। जैसे आजकल कोर्ट में ऐसा ही हो रहा है। आजकल कोर्ट में ये होता है जब आप किसी खातून से शादी करें, आपने दबा के मेहर भी दिया, प्रॉपर्टी भी दी, तो बाज़ ख़वातीन ये करती हैं फ़ौरन कोर्ट से खुला लिया, मेहर वापस किया, प्रॉपर्टी वो हो गई उसकी, उसके बाद बिजनेस के लिए कहीं और शादी की, फिर उससे प्रॉपर्टी ली तो खुला लिया, ऐसे बाकायदा धंधा शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों में जो खुला का सेटअप चला है ना, जो बिल्कुल गैर शरई सेटअप है, उसके फ़ायदे अभी तो ख़वातीन उठा रही हैं, लेकिन इसका भयानक अंजाम ख़वातीन ही को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ये शुरू में ऐसा हो गया है कि बाज़ ख़वातीन ने इसको बिजनेस बना लिया है, लेकिन आइंदा क्या होगा कि जब मर्दों को पता चलेगा यार औरत कभी भी मुझसे तलाक खुद बखुद लेके जा सकती है, तो मर्द जो आजकल दिल बड़े हैं ना, अपनी बीवी के नाम सब कुछ करा दिया, मर्द ये काम करना छोड़ देंगे।